اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، آقا حدیث میں نوافل کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے گا نوافل سے مراد نوافل نماز ہی نہیں ہے بلکہ اور بہت ساری عبادتیں ہیں جو نوافل میں شمار کی جاتی ہیں۔ جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، اللہ اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ آپ تعجب کرو گے، کہو گے مولانا صاحب کیسی باتیں کرتی ہو، اللہ تعالیٰ تو آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں جیسی چیزوں سے پاک ہے، وہ بے عیب ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کا جسم و جسمانیات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سنیے گا نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کی تشریح علماء بیان فرماتے ہیں، ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے جب کوئی اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اپنی طاقت و قوت کا جلوہ اس کے ہاتھ میں ودیعت فرما دیتا ہے۔ اب اس کا دیکھنا گویا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالی اپنے محبوب بندے کو اپنی طاقت و قوت کا جلوہ عطا فرما دیتا ہے تو اس کا پکڑنا گویا رب کا پکڑنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا گویا رب کا بولنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا گویا رب کا چلنا ہو جاتا ہے۔ نبی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اس حدیث پاک کو ایک یہودی نے پڑھا تو اس نے سوچا لاؤ آزما کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی اللہ والا مومن مسلمان اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس نے اپنا لباس چینج کیا، مسلمانوں جیسا لباس پہنا اور بہت سارے لوگوں کے پاس میں پہنچ گیا، جس کے پاس میں یہ حدیث پڑھتا وہ اس کا ترجمہ سنا دیتا۔ اللہ اللہ یہ دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، مجھے پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ اللہ یہ پوچھتا 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 حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے جنید بغدادی میں تم سے ایک حدیث کا ترجمہ پوچھنا چاہتا ہوں، اے جنید بغدادی میں تم سے حدیث کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا کون سی حدیث پاک ہے، پڑھ کون سی حدیث پاک ہے۔ یہ پڑھتا ہے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، اس کا ترجمہ بتا دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ یہودی کہتا ہے کیسے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے جنید تجھے دیکھ رہا ہے بتا تو یہودی ہے یا نہیں ہے؟ آنے والا کہتا ہے جی سرکار میں یہودی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا تو نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے؟ یہودی عرض کرتا ہے ہاں جنید بغدادی میں نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا تو آزمائش کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ یہ عرض کرتا ہے جی حضور میں آزمائش کے لیے آیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ یہ یہودی قدموں میں گر کے بولا ہے حضور ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہونے کا ارادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، فیضان بزرگان دین،
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اللہ خوب اللہ، فیضان بھائی۔ حضور ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، اب مسلمان ہونے کا ارادہ ہے۔ اللہ اللہ، اس یہودی نے عرض کیا اے جنید بغدادی، آپ سے پہلے میں بہت سے لوگوں کے پاس میں پہنچا تھا، لیکن جس کے پاس میں جاتا وہ صرف مجھے ترجمہ سنا دیتا، مجھے پہچان نہیں پاتا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ تو جن جن کے پاس میں پہنچا تھا ان میں سے بعض اللہ والے تھے، اللہ کے دوست تھے، تجھے پہچان لیا تھا، تیری شناخت کر لی تھی، لیکن تیرا ایمان لانا اللہ نے میرے ہاتھ پر مقدر کر دیا تھا۔ پتہ چلا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جشن غوث الورا منانے والوں یاد رکھو، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ سبحان اللہ، ہم ہریانے میں بیٹھے ہیں، جناب محترم مہربان صاحب قبلہ نے آپ سے کہا آپ شانہ بشانہ چلے اور اس جلسے کو اس پوزیشن پر منا رہے ہیں، تو یاد رکھیے یقیناً حضور غوث پاک چاہ رہے ہیں کہ ان کا ذکر ہو، ان کا نام لیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے۔ اللہ اللہ، بڑے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں جا کر کے سو رہے ہیں، بڑے کم نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں جا کر کے بستر میں سو گئے ہیں۔ یاد رکھنا اگر زندگی رہی تو یہ بستر بھی مل سکتا ہے، یاد رکھنا اگر زندگی رہی تو آپ کو جو ہے نا کپڑے کھانے کے لیے بھی مل سکتا ہے، آپ کو مکان دکان بھی مل سکتا ہے، لیکن حضور غوث پاک کا ذکر آپ کو بار بار نہیں مل سکتا۔ بڑے عظیم خطبہ، بڑے عظیم علماء جلسے میں تشریف لائے ہیں، بڑی بڑی دور سے تشریف لائے ہیں، اور روایت میں آتا ہے جس بستی میں علماء کی آمد ہو اللہ تعالیٰ اس بستی سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بستی میں شفا عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اپنے گھروں میں جا کر کے سونے والوں یاد رکھو تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن یہ علماء اور حضور غوث پاک کا ذکر ہو سکتا ہے تمہیں میسر نہ ہو، لیکن تم قابل قدر لوگ ہو، تم مقدر کے دھنی ہو، مقدر کے سکندر ہو، تم نے جاڑے کی پرواہ نہ کی، تم نے اپنے گھر کی پرواہ نہ کی، حضور غوث پاک کے جلسے میں آئے ہو۔ یاد رکھو آپ کا یہاں آنا بیکار نہیں جائے گا، تم گھر سے چل کے آئے ہو، غوث پاک بغداد سے چل کر کے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، ہمارا یہ یقین ہے جہاں سے جو پکارتا ہے غوث پاک اپنے مزار اقدس سے اسے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تم گھر سے آئے ہو، حضور غوث پاک بغداد سے چل کر کے آئے ہیں۔ اب جو حضور غوث پاک کے جلسے میں بیٹھا ہے وہ مقدر کا سکندر ہے، وہ مقدر کا دھنی ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی بلندی والا ہے۔ کسی کو مائیت کسی پردھان کی حاصل ہوتی ہے، کسی کو ساتھ بیٹھنا کسی بدھائک کے ساتھ میں، کسی پردھان جی کے ساتھ میں، کسی پٹھان جی کے ساتھ میں، کسی نمبر جی کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن تمہارا مقام اور تمہارے مرتبے پر قربان جاؤں تم کسی بدھائک کی محفل میں، کسی ایم ایل اے ایم پی کی محفل میں نہیں بیٹھے ہو، حضور غوث پاک کے جلسے میں بیٹھے ہو، تم اپنے گھر سے آ کے بیٹھے ہو، حضور غوث پاک اپنے مزار سے آ کر کے بیٹھے ہیں۔ یقین جاننا یہ امید کامل ہے، جلسہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے حضور غوث پاک کی نظر کرم ہو جائے گی اور ہم سب جہنمی سے جنتی ہو جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، فیضان حضور غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ملاحظہ فرماتے ہیں اللہ کا ایک ایک ولی، اللہ کا ایک ایک دوست اللہ کے نور سے ملاحظہ فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، ذرا توجہ کریے گا، آپ کی توجہ کو قریب کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک نام آتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیلان کے مشہور مشائخ میں سے تھے، بڑے زاہد متقی، قائم اللیل صائم النہار، صابر و شاکر
اور آپ صاحب کرامات ولی تھے. کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ. عجم کے مشہور مشائخ سے بھی آپ نے فیض و برکات حاصل کیے ہوئے تھے. آپ کی کرامتیں بڑی مشہور ہیں. ایک کرامت حضرت ابو عبداللہ محمد بیان فرماتے ہیں. آپ کا بیان ہے کہ ہمارے بعض احباب شہر جیلان سے تجارت کا مال لے کر ایک قافلے کے ساتھ سمرقند کی طرف گئے. جب وہ سمرقند پہنچنے کو تھے تو اس سے پہلے ایک جنگل پڑا, ایک صحرا پڑا. اس جنگل میں اس قافلے کو چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا, گھوڑا سواروں نے گھیر لیا. اللہ اللہ, لوگ بڑے پریشان ہوئے, لوگ بڑے متعجب ہوئے, لوگ بڑی جو نادم و شرمندہ ہوئے کہ اب کیا کیا جائے, اب کیا کیا جائے, اب کون بچائے گا. لوگ آہو بکا کرنے لگے. اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ سومعی کے مریدوں نے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی کو پکارا ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ سومعی آپ کے قریب کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں, سبوح قدوس ربنا اللہ تفرقی یا خیل عنا. ہمارا پروردگار پاک ہے, وہ بے عیب ہے. ایک گھوڑا سوارو, ہم سے دور ہو جاؤ. اللہ اللہ, اتنی آواز گھوڑوں نے سنی ہے. اپنے سواروں کو جنگلوں کی طرف, بیاباں کی طرف, پہاڑوں کی طرف لے بھاگے, واپس نہ آ سکے. اللہ اللہ, سارے قافلے والے ڈاکوؤں کے شر سے محفوظ رہے, گھوڑا سواروں کے شر سے محفوظ رہے. اللہ کی حمد و ثنا کی, اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد میں حضرت عبداللہ سومعی کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کو ڈھونڈا, آپ کو تلاش کیا, لیکن آپ کہیں نہیں مل پائے. اللہ اللہ, جب یہ قافلہ سمرقند سے تجارت کر کے واپس شہر جیلان آیا اور جیلان میں آ کر کے لوگوں نے ذکر کیا کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں ہمیں عبداللہ سومعی نے جو بچایا تھا, حفاظت فرمائی تھی. تو لوگوں نے کہا, لوگوں کیسی باتیں کرتے ہو, فلاں تاریخ فلاں وقت میں تو عبداللہ سومعی ہمارے درمیان موجود تھے. اللہ اللہ, سارے لوگ حضرت عبداللہ سومعی کی بارگاہ میں پہنچے ہیں اور کہا ہے, حضور آپ تو یہاں موجود تھے, لیکن قافلہ تو سمرقند کے پاس میں لٹ رہا تھا, قافلہ تو جنگل میں لٹ رہا تھا, قافلہ تو صحرا میں لٹ رہا تھا. آپ نے کیسے ملاحظہ فرمایا؟ حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں, میں نے اللہ کے نور سے دیکھ لیا تھا. اللہ نے مجھے یہ پاور عطا فرمائی تھی. تم نے پکارا, اس پکار کو میں نے سنا اور اللہ نے مجھے یہ قوت عطا فرمائی کہ میں آنن فانن وہاں پہنچا اور اللہ کے کلام کو گھوڑوں کے سامنے سنا کر کے میں نے اللہ کے کلام سے تمہاری حفاظت فرمائی. اللہ اللہ, جب پتا چلا جب کوئی اللہ کا قریب ہو جاتا ہے, اللہ کا دوست ہو جاتا ہے, اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے, تو اللہ اسے یہ جمال عطا فرماتا ہے کہ وہ سمرقند کے صحرا کے پاس میں اپنے مریدوں کی جا کر کے مدد فرمائے. جب عبداللہ سومعی کے کمال کا یہ عالم ہے تو شہنشاہ ولیوں کے شہنشاہ حضور غوث پاک کے کمال کا عالم کیا ہوگا. سنیے گا, عبداللہ سومعی کسی اور ذات کا نام نہیں بلکہ میرے غوث پاک کے نانا کا نام ہے. میرے غوث پاک کے نانا حضرت عبداللہ سومعی ہے. اللہ اللہ, یہی شہر جیلان ہے. اس شہر جیلان میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی, لوگ بھوکے مرنے لگے, پیاسے سسکنے لگے. اللہ اللہ, بوڑھے بھی پیاس سے سسک رہے ہیں, بچے بھی پیاس سے سسک رہے ہیں. اللہ اللہ, عورتیں بھی پیاس سے سسک رہی ہیں. اللہ اللہ, چرند اور پرند بھی پیاس سے سسک رہے ہیں. لوگ دعا کر رہے ہیں, اے رب ذوالجلال بارش فرما دے, اے رب ذوالجلال بارش فرما دے, اے رب ذوالجلال بارش فرما دے. عورتیں پیاس سے سسک رہی ہیں, بچے پیاس سے سسک رہے ہیں, بوڑھے پیاس سے سسک رہے ہیں. اے رب ذوالجلال بارش فرما دے, بارش فرما دے. لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ اللہ, ایک میٹنگ بیٹھی اور میٹنگ میں فیصلہ ہوا, چلو شہر جیلان کے اندر ایک پارسا, ایک نیک بخت, ایک صالحہ عورت رہتی ہے جس کا نام سیدہ عائشہ اور کنیت ام محمد ہے. ان سے جا کر کے دعائیں کرائی جائے گی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما دے. اللہ اللہ, سارے لوگ جمع ہو کر کے سیدہ عائشہ کے گھر پہنچے ہیں اور عرض کیا ہے, اے سیدہ عائشہ آپ نیک بخت ہیں, آپ صالحہ ہیں, آپ اللہ کی نیک بندی
بندی ہیں، پارسہ عورت ہیں، اللہ اللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں کہ بچیاں بھی پیاس سے سسک رہی ہیں، عورتیں بھی پیاس سے سسک رہی ہیں، جوان بھی پیاس سے سسک رہے ہیں، بوڑھے بھی پیاس سے سسک رہے ہیں۔ اے سیدہ عائشہ تو بڑی پارسہ بڑی نیک ہے، سید ذاتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی تیری دعا کی برکت سے شہر جیلان کے لوگوں پر رحم فرمائے اور بارش فرما دے۔ اللہ اللہ لوگوں کی باتیں سنی، سیدہ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے اپنے گھر کے آنگن میں جھاڑو لگائی، مصلی بچھایا، تو رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں ہاتھوں کو دراز کر کے عرض کرتی ہیں، اے رب ذوالجلال تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما دے۔ تاریخ میں آتا ہے سیدہ نے ابھی تو جملے کہے تھے، اللہ تعالیٰ نے شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما دی ہے۔ اللہ اللہ سیدہ کی زبان سے نکلنا تھا کہ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بتاؤں یہ کون عورت تھی؟ آپ سنیے گا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے غوث پاک کی پھوپھی حضرت سیدہ عائشہ اور کنیت ام محمد ہے۔ اللہ اللہ جب نانا حضرت عبداللہ سومی ہو، جب پھوپھی سیدہ عائشہ ہو، تو حضور غوث پاک کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اللہ حضور غوث پاک کے نانا کا نام حضرت سیدنا عبداللہ سومی ہے، حضور غوث پاک کی نانی کا نام حضرت سیدہ ام سلمہ ہے، حضور غوث پاک کی پھوپھی کا نام حضرت سیدہ عائشہ اور کنیت ام محمد ہے، حضور غوث پاک کے والد گرامی کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، حضور غوث پاک کی والدہ کا نام فاطمہ سیدہ ام الخیر امت الجبار ہے۔ یہ میرے غوث پاک ہے، میرے غوث پاک کا خاندان جیلان کے اندر سب سے برتاؤ بالا ہے، میرے غوث پاک کا خاندان جیلان کے اندر سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان بھی بلندی والا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہر بھی بلندی والا عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا بھی بلند مقام پر فرمایا۔ اللہ اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاریخ ایک رمضان المبارک کو سن 470 ہجری یا سن 471 ہجری یا سن 470 ہجری کو شہر جیلان کے محلہ نیف میں پیدا ہوئے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ خوشی منا رہی ہیں، آپ پیدا ہوئے، آپ کے والد گرامی خوشی منا رہے ہیں، آپ پیدا ہوئے، آپ کی پھوپھی خوشی منا رہی ہیں، آپ پیدا ہوئے، آپ کے نانا خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ اللہ سارے لوگ خوش ہیں، آسمان سے فرشتے اتر کر کے آ رہے ہیں اور سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا صدقہ بانٹ رہے ہیں۔ شہر جیلان کے لوگ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ شہر جیلان کا ماحول بڑا عجیب ہے، بڑی رحمتیں اتر رہی ہیں، بڑی برکتیں اتر رہی ہیں۔ اللہ اللہ آپ کی ماں سیدہ فاطمہ ام الخیر نے آپ کو دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے دودھ نوش نہ کیا۔ آپ بڑی تعجب میں پڑ گئی، آپ بڑی حیران و پریشان ہوئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ اللہ جب بیٹا دودھ نہ پیے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے، جب بیٹا دودھ نوش نہ کرے تو ماں کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، ماں کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے، ماں کا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے۔ اللہ اللہ ابھی تک گھر کے سارے لوگ خوش ہیں، حضرت عبداللہ سومیعی بھی خوش ہیں، حضرت سیدہ عائشہ بھی خوش ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بھی خوش ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بھی خوش ہیں۔ اللہ اللہ اب آپ دودھ نوش نہیں فرما رہے ہیں، آپ کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، سارے لوگ حیران و پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر عبد القادر جو دودھ کیوں نہیں پی رہے ہیں، دودھ نوش کیوں نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ اللہ سارے لوگ حیران و پریشان ہیں۔ کسی نے کہا کسی طبیب کو دکھایا جائے، کسی نے کہا کسی حکیم کو دکھایا جائے، کسی نے کہا کسی ڈاکٹر کو دکھایا جائے، لیکن مشیت سے آواز آئی ہے، اللہ اللہ غیب سے آواز آئی ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حاذق کو، کسی طبیب کو، کسی حکیم کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان شروع ہو چکے ہیں، رمضان کا پہلا دن ہے، عبد القادر
القادر ماہ رمضان کا ادب کر رہا ہے، اس وجہ سے دودھ نوش نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، اب وقت مغرب ہوا ہے، اذانیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ، عالم غیب سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر کی ماں فاطمہ ام الخیر، اب اپنے بیٹے کو دودھ دے، تیرا بیٹا دودھ پینا شروع کر دے گا۔ اللہ اللہ، تاریخ میں آتا ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک دودھ نوش نہیں فرما رہے تھے، لیکن جیلان کی مسجدوں میں مؤذنوں نے اذان پکاری ہے، اذان کہنا شروع کر دی ہے۔ ادھر شیخ عبد القادر جیلانی نے دودھ پینا شروع کر دیا ہے۔ ہمیں ایمان ملا ہے، پتہ چلا ہے کہ روزے چھوڑنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ روزے رکھنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ اطاعت و فرما برداری کرنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ عبادت و ریاضت کرنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ اللہ، ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ اپنے چہروں پر داڑیاں رکھنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ کرتا پجامہ پہن کر کے بازار یا شاپنگ کے لیے نہیں، بلکہ مسجدوں کی طرف نکلنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ مدرسوں کو آباد کرنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ بیواؤں کی مدد کرنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ جوؤں سے بچنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ شرابوں سے بچنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ سود خوری، عیاری، مکاری، فریب کاری سے بچنا یہ غوث اعظم کی محبت کی علامت ہے۔ اور جو غوث اعظم کی محبت کو بسا کر کے سجا کر کے اس دنیا سے جائے گا، فرشتے اعلان فرمائیں گے غدار نہیں وفادار آ رہا ہے، دیکھو یہ وہ ہے جو جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، کرامت حضور غوث اعظم، فیضان حضور غوث اعظم حضرت مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس وجہ سے حضور غوث پاک کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں، بڑی جلدی پڑھنے لگا ہوں۔ آپ محبتوں سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ حضور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں میرے عبد القادر کی عمر 2 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ 2 سال کی۔ لوگ امتیاز نہیں کر پائے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آج پہلا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، سارے لوگوں نے میٹنگ کی، اس میں عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، علماء بھی تھے، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے متقی تھے۔ اللہ اللہ، کوئی بھی کنفرم نہیں کر پایا کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ کسی نے میٹنگ میں سے اٹھ کر کے کہا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سید سادوں میں، سادات گھرانے میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو ماہ رمضان کے دنوں میں کبھی دودھ نہیں پیتا ہے۔ کہہ دیں ذرا سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، اسی پر اتفاق کیا گیا کہ چلو سیدہ کے گھر چلتے ہیں، چلو سادات گھرانے میں چلتے ہیں۔ اگر اس سید زادے نے دودھ پی لیا ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا، اور دودھ نہیں پیا ہوگا تو رمضان کا پہلا روزہ ہوگا۔ کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ پورا قافلہ حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آیا ہے، دستک دی ہے۔ حضرت سیدہ ام الخیر فرماتی ہیں کون ہے، کیا بات ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ، کسی نے دھیمی سی آواز میں کہا تھا اے سید سعدی تمہاری عظمت ہمارے سر پر، اے سید سعدی تمہاری حرمت ہمارے دل میں، اے سید سعدی تمہارے قدموں کی دھول ہماری آنکھوں پر۔ اللہ اللہ، اے سید سعدی بس ہم تو اتنا پوچھنے آئے ہیں، آپ کے گھر پہ آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر، آپ کا پیارا بیٹا رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا ہے، ہمیں اتنا بتا دیں آج
آج اس نے صبح صادق کے وقت سے دودھ نوش فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے؟ اللہ اللہ، سیدزادی حضرت سیدہ ام الخیر فرماتی ہیں صبح صادق کے وقت سے میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ نوش نہیں فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، سارے لوگ مسکرانے لگے، سارے لوگوں کو جواب مل گیا کہ شیخ عبد القادر نے آج دودھ نوش نہیں کیا ہے، آج رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ کہتے ذرا سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ماننے والے بھی تھے، کچھ لوگ بات کو پلٹنے والے اور بات کو نہ ماننے والے بھی تھے۔ اللہ اللہ، کچھ نے تو مان لیا لیکن کچھ نے انکار کر دیا کہ 2 سال کا بچہ ہم کیسے مان لیں کہ روزہ ہے یا نہیں ہے جب تک چاند کی شہادت نہ مل جائے گی۔ ہریانہ کے زندہ دل سنی مسلمانوں، تاریخ پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ میرے قریب کریے گا، آپ کی مکمل توجہ چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ 2 سال کا بچہ ہم کیسے مان لیں، کوئی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی دکھ بھی ہو سکتا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ اس نے دودھ نہیں پیا ہے تو پہلا روزہ ہے۔ اللہ اللہ، کچھ نے تو مان لیا لیکن کچھ نے نہیں مانا۔ 1-2 دن کے بعد میں انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے پتہ لگایا، اور جب پتہ لگایا تو پتہ ملا کہ جس دن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، کچھ لوگوں نے تو مان لیا کہ روزہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک چاند کی شہادت ہمیں نہیں مل جاتی ہے۔ انہوں نے تحقیق کی، اور جب تحقیق کی تو پتا چلا جس دن شیخ عبد القادر جیلانی نے دودھ نہیں پیا تھا اس دن پہلا روزہ تھا۔ کہتے ذرا سبحان اللہ، اس دن پہلا روزہ تھا۔ یہ سارے لوگ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ چنگی دوست کے گھر پہ آئے ہیں اور عرض کیا ہے، اے سید ساتھی، ہمیں اس بچے کو تو دکھا دے جس بچے کی وجہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس بچے کی شان پر قربان جائیں، اس بچے کی عظمت پر قربان جائیں، اس بچے کے مقام پر قربان جائیں، اس بچے کی بلندی پر قربان جائیں۔ ابھی 2 سال کی عمر ہے، اور 2 سال کی عمر میں جب اس کا یہ عالم ہے تو آگے چل کر اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، انہوں نے بے ساختہ یہ کہا تھا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہی میرے غوث پاک ہیں۔ آپ کی عمر 10 سال کی ہوتی ہے، آپ اپنے مدرسے کو تشریف، اپنے یہاں کے مدرسے کو تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، اے عبد القادر جیلانی، آپ یہ بتائیں آپ کو یہ کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کہہ دے ذرا سبحان اللہ، آپ کو یہ کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس وقت میری عمر 10 برس کی تھی میں اپنے یہاں کے مدرسے میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ جس وقت میں گھر سے نکلتا تھا تو میرے ساتھ فرشتے چلا کرتے تھے، میرے دائیں بھی فرشتے چلا کرتے تھے، میرے بائیں بھی فرشتے چلا کرتے تھے، میرے پیچھے بھی فرشتے چلا کرتے تھے۔ اور جب میں راستے میں چلتا تھا تو وہ کہتے تھے، اے راستے والو راستہ دے دو، اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ اور جب میں مدرسے میں پہنچتا تھا تو وہی فرشتے کہتے تھے، بچوں پڑھنے کے لیے جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ولی بنا کر کے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، ایک عظیم مقام عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل گیا میں اللہ کا ولی ہوں۔ غوث پاک حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔
بیٹا تیرا حضور غوث پاک فرماتے جب تک میرا کوئی نام نہیں لے سکتا جب تک میں نہ چاہوں. آپ یہاں بیٹھے ہیں, حضور غوث پاک کا صدقہ یہ چائے کی شکل میں بھی آپ پی رہے ہیں. حضور مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے, یہ حضور غوث پاک کا صدقہ ہے. یہاں چل کر کے آپ آ گئے, یہ حضور غوث پاک کا صدقہ ہے. حضور غوث پاک جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں, حضور غوث پاک جسے چاہتے ہیں اسے اپنا ذکر کرواتے ہیں. اللہ اللہ, بڑی محنتوں سے بڑی مشقتوں سے جناب محترم مولانا مہربان صاحب قبلہ نے اس جلسے کو سجایا ہے اور رچایا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بھائیو اماموں سے محبت کریں, امام بڑے مخلص ہوتے ہیں. میں آیا ہوں آپ کے یہاں, میں آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ تقریر کروں گا, آپ کو ہلاؤں گا ڈھلاؤں گا چلا جاؤں گا, آپ مجھے لفافہ بھی دیں گے. لیکن یہ وہ امام ہیں جو آپ کے یہاں فجر کی نماز اذان بھی پڑھیں گے اور نماز بھی پڑھائیں گے. اس کے بعد میں آپ کے بچوں کو بھی 8 یا 9 بجے تک پڑھائیں گے. اس کے بعد میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس میں جا کر کے یہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھیں گے. اگر آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان بھی پڑھیں گے. اگر آپ کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو اس کا جنازہ بھی یہ پڑھائیں گے. اگر آپ کے یہاں کوئی شادی بیاہ ہے تو اس کا اعلان بھی یہ کریں گے. تو ہم سے زیادہ محبت کے حقدار یہ ہیں, ہم سے زیادہ جو ہے نا الفت کے حقدار یہ ہیں. بھائی ہم آئے ہیں, آ کر کے چلے جائیں گے, لیکن شب و روز خدمت یہ آپ کی کر رہے ہیں. تو ہم سے زیادہ محبت آپ ان سے کریں, ان کی عزت کریں, ان کا وقار, ان کے وقار کو پہچانیں. اس لیے کہ امام کے بھی بچے ہوتے ہیں, اس لیے کہ امام کا بھی گھر ہوتا ہے, اس لیے کہ امام کی بھی گرستی ہوتی ہے. امام خالی امام نہیں ہوتا بلکہ امام کے پیچھے بھی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جس طرح سے آپ کے ساتھ میں ذمہ داریاں ہیں اسی طرح امام کے ساتھ میں بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کہیں آنا جانا امام کا بھی ہوتا ہے, کہیں خرچہ امام کا بھی ہوتا ہے. کوئی امام کے گھر آتا ہے تو کوئی امام کے گھر جاتا ہے, تو امام کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. جس طرح سے آپ مقرر کو نوازتے ہیں, جس طرح سے آپ نعت خواں کو نوازتے ہیں, جس طرح سے آپ ناظم کو نوازتے ہیں, اسی طرح سے آپ اگر جلسے میں نہ نواز نہ پائے تو آپ جمعے کے دن اپنے امام کو ضرور نوازا کریں. یار آپ 100 آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اگر 100 آدمی 10 روپے امام صاحب کے نام سے آپ مسجد میں لے کر کے جائیں اور آپ ان سے مصافحہ کر لیں, ان کا دل بھی خوش ہو جائے گا, ان کے کام بھی بن جائیں گے اور یہ آپ کو دل سے دعا دے دیں گے. میں مفتی اشتیاق صاحب کی موجودگی میں اور دیگر علماء کی موجودگی میں جو ہے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں, اتنی جلدی کسی پیر کی کسی فقیر کی دعا آپ کے حق میں کام نہ کرے گی جتنی جلدی آپ کے محلے کے امام کی دعا آپ کے حق میں جو کام کر جائے گی. تو عزت بعد میں علماء کو دینا, پہلے اپنے امام کو عزت دو. اپنے امام کی عزت کرو گے گویا تم نے رسول اللہ کی عزت کی ہے, اپنے امام سے محبت کرو گے گویا تم نے رسول اللہ سے محبت کی ہے. آپ اپنے امام کی مجلس میں بیٹھو گے گویا رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھو گے. اور یاد رکھو نبی ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں میری مجلس میں بیٹھے گا, جو دنیا میں میرے جلسے میں بیٹھے گا, اللہ رب العزت میدان حشر میں اسے جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا, اسے جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا. تو ہم سے زیادہ جو ہے نا عزت اور قدر کے لائق ہے مولانا مہربان صاحب. ان سے محبت کریں اور خیال رکھیں ہر چیز میں امام کو امام کی حیثیت سے نہ جانیں بلکہ امام کو امام جانیں اور جو ہے نا سر کا تاج جانیں, ان کی عزت کو پہچانیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. یہ دنیا میں بھی نڈر ہیں اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی, یہ تو پکے جنتی ہیں. اور جو ان سے محبت کرے گا انشاءاللہ وہ ان کے صدقے میں وہ بھی جنتی ہو جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے بتقاضۂ بشریت اگر میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو, تمام علماء اور آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں تائب ہوتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اللہ پاک میری توبہ کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پہلا